بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 ٹائٹلڈ ایز سوشیالوجی 1، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشلائزیشن. فیملی از دی فرسٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن. مدر اینڈ فادرس، siblings and grandparents plus member of an extended family all teach a child what he or she needs to know. For example, they show the child how to use objects such as clothes, computers, eatings, books, bikes, how to relate to other, such some as family, other as friend, still other as stranger, or teachers, or neighbors, and how to world works, what is real and what is imagined. As you are aware either from your own experience as a child or your role in helping to raise one, socialization involves teachings and learnings about an unending array of objects and ideas. It is important to keep in mind, however, that families do not socialize children in a vacuum. Many social factors impact how a family raises its children. For example, we can use sociological imaginations to recognize that individuals' behaviors are affected by the historical period in which they take place. 60 years ago, it would not have been considered especially strict for a father to hit his son with a wooden spoon or a belt if he misbehaved, but today that same action might be considered child abuse. اس پیراگراف میں وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو فیملی ہے وہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ایجنٹ ہے سوشلائزیشن کا. سب سے پہلے سوشلائزیشن کون سکھاتی ہے؟ فیملی سکھاتی ہے. وہ بچے کو کھانا، پینا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، چلنا پھرنا اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی سکھاتے ہیں کہ کون ہمارا فیملی ممبر ہے، کون آؤٹ سائڈر ہے، اسٹرینجر کون ہے، ٹیچر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہ ساری ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ وہ ہماری فیملی سکھاتے ہیں. ہمیں بچپن میں سوشلائز کیا جاتا ہے اور اب ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ آپ نے عزت اور احترام سے پیش آنا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے ایک فادر کے لیے اپنے بیٹے کو مارنا یا بچے کو سمجھانے کے لیے مارنا پیٹنا کوئی بری چیز نہیں تھی. وہ اس کی بہتری کی خاطر اس کی کٹ بھی لگاتے تھے، اس کو مارتے بھی تھے، اس کو سکھاتے اور سمجھاتے بھی تھے. لیکن اگر آج کا فادر اپنے بچے کو ہاتھ لگائے تو وہ کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ وہ چائلڈ ابیوز کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ آپ نے کیا کی؟ زیادتی کی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا فیملی میں سوشلائزیشن کا پرسپیکٹیو کہ فیملی موسٹ امپورٹنٹ ایجنٹ ہے، اور اس کے ذریعے کیا سکھائی جاتی ہے؟ اس کے ذریعے سوشلائزیشن سکھائی جاتی ہے. Sociologists recognize that race, social class, religion, and other societal factors play an important role in socialization. For example, poor families usually emphasize obedience and conformity when raising their children, while wealthy families emphasize judgment and creativity. وہ کہتے ہیں کہ جو سوشالوجسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نسل ہوتی ہے، جو کلاس ہوتی ہے، جو مذہب ہوتی ہے، یہ بڑے اہم فیکٹرز ہیں کسی بھی بچے کو نا سوشلائزیشن کے نارمز سکھانے میں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو مطلب بھئی فرما برداری سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بات کہی جائے وہ مان لی جائے، جبکہ جو اس کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو ججمنٹ سکھاتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کچھ کریٹیوٹی کر کے دکھانی ہے. مطلب ہر ایک چیز اپنا اپنا امپیکٹ رکھتی ہے. غریب کی فیملی کی سوشلائزیشن الگ طرح سے ہوتی ہے، امیر کی فیملی کی سوشلائزیشن الگ طرح سے ہوتی ہے. جیسے ایک غریب بچہ جو ہوگا وہ مطلب زمین پہ بھی بیٹھ کے کھا لے گا، لیکن ایک امیر کے بچے کو ڈائننگ ٹیبل چاہیے. تو دونوں کے جو نارمز ہیں وہ الگ ہیں. اس میں ہم نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا ٹاپک پڑھنا ہے. اس میں پھر آپ کو مزید بہتر طور پر سمجھ آئے گا کہ سوشلائزیشن کلاس کی بیسس پر بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ کلاس سسٹم ہے، اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس. تو اپر کلاس کی نارمز اور ویلیوز اپنی ہیں، ان کا سوشلائزیشن اور سوشل انٹریکشن کا سٹینڈرڈ بھی الگ ہے. مڈل کلاس کی نارمز ڈیفرنٹ ہے
ان کا سوشلائزیشن پروسیس بھی ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ جو لوور کلاس ہے ان کی نارمس بالکل ہٹ کر ہوتی ہیں، تو ان کا جو سوشلائزیشن کا پروسیجر ہے وہ بھی بالکل سمپل اور سادہ ہوتا ہے. They may be because working class parents have less education and more respective task jobs for which the ability to follow rules and to conform helps. Wealthy patrons tend to have better education and often work in managerial position or in careers that require creative problem solving. So they teach their children behaviors that would be beneficial in the position. This means that children are effectively socialized and raised to take the types of the job and that their parents already have, thus reproducing the class system. Likewise, the children are socialized to abide by the gender norms, perception of race and class related behavior. کہ ایک جو امیر باپ ہوتا ہے یا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کی جاب بھی اس کے اپنے معیار کی ہوتی ہے. وہ مینیجر ہوتا ہے، وہ CEO ہوگا تو اس کا جو ٹاسک ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. ایک جو لیبرر ہوگا، جو مزدور ہوگا، اس کا جو کام ہوگا الگ ہوگا. اب جو لیبرر ہے یا مزدور ہے وہ بچے کو اپنی ڈیمانڈ اور اپنی کام کے مطابق اس کو سوشلائز کرے گا، اس کو اسی طرح کے نارمس دے گا، اوبیڈینس سکھائے گا. اس کے برعکس جو کہ مطلب ایک ہائر لیول کا ہوگا وہ اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا ہی سکھائے گا. ان سویڈن for instance, stay-at-home fathers are an expected part of the social landscape. A government policy provides subsidized times of work, 68 weeks for families, with newborns at 80% of regular earnings, with the option of 52 of those weeks of paid leave being shared between both mother and father, and 8 weeks each in addition allocated for father and the mothers. This encourages father to spend at least 8 weeks at home with their newborn. As one stay-at-home dad says, being home to take care of his baby son is real father is real fatherly thing to do. I think that's very masculine. Overall, 90% of men participated in the paid leave program. In Canada, on the other hand, outside of the Quebec, parents can share 35 weeks of paid parental leave at 55% of their regular earnings. Only 10% of men participate in Quebec, however, where in addition to 32 weeks of the shared parental leave, men also receive 5 weeks of the paid leave. The participation rates of the men is 48%. In Canada, overall the participation of men is paid parental leave increased from 3% in 2000 to 20% in 2006 because of the change in the law in 2001 that extended the number of the combined paid weeks parents could take. Researchers note that the father's involvement in child raising has a positive effect on the parents' relationships, the father's personal growth, and social, emotional, physical, and cognitive development of the children. اس مثال میں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ سویڈن اور کینیڈا میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی فیملی کے ہاں نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو ان کا جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب ود سیلری چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ 8 ہفتے کی چھٹی لیں اور اپنے نیو بیبی یعنی کہ نیو بورن بیبی کے ساتھ وقت گزاریں. مختصر یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی سوشلائزیشن مطلب سٹارٹ کر دی جاتی ہے، اس کی اپ برنگنگ کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دونوں پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے. صرف مدر کو چھٹی نہیں ہوتی بلکہ فادر کو بھی لیو دی جاتی ہے تاکہ وہ کیا کرے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکے اور اچھے سے اس کی پرورش کر سکے. تو اس میں 2 ملکوں کی مثالیں دی گئی ہیں، سویڈن اور کینیڈا کی، کہ سویڈن اور کینیڈا میں ایون پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے وداؤٹ سیلری بھی چھٹی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار کے ان کی زیادہ اچھی پرورش کر سکے. اس کے بعد ہے پیئر گروپ. فیملی کیا ہوتا ہے؟ فیملی ہمارا پرائمری گروپ ہوتا ہے، ہمارا بیسک گروپ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم کس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ اپنی فیملی کے ساتھ. ہمیں سب سے پہلے سوشلائزیشن کون سکھاتی ہے؟ ہماری فیملی. نیکسٹ از دی پیئر گروپ. پیئر گروپ کیا ہوتا ہے؟ A peer group is made up of the
people who are similar in age and the social status and who share interest. فیملی کیا ہوتی ہے؟ فیملی میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس جو پیئر گروپ ہوتا ہے اس میں ہمارے ایج فیلوز ہوتے ہیں. لائک ہم اگر اسکول جاتے ہیں تو ہماری نرسری کی کلاس ہے یا میٹرک کی کلاس ہے، تقریباً اسٹوڈنٹس کی ایج برابر ہوتی ہے. تو ایسا گروپ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ کر سکے، بات چیت کر سکے، سمجھ سکے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیئر گروپ ہوتا ہے. A peer group is made up of the people who are similar in age and social status and who share interest. Peer group socialization begins in the earliest year, such as when kids on a playground teach younger children the norms about taking turns or the rules of a game or how to shoot a basket. As children grow into teenagers, this process continues. ایک بچے کو بڑے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے گیم کو لے کر چلنا ہے. ایون ٹین ایجر کو بھی سکھایا جاتا ہے. پیئر گروپس آر امپورٹنٹ ٹو ایڈولسنٹس ان اے نیو وے ایز دے begin to develop an identity separate from their parents and exert independence. Additionally, peer groups provide their own opportunities for socialization since kids usually engage in different types of activities with their peers they do with their family. جو ایک پیئر گروپ ہوتا ہے جس طرح کی جس لیول کی ان کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ویسی فیملیز کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے جو پیئر گروپ ہوتا ہے وہ بچے کی سوشلائزیشن میں یا بڑے کی سوشلائزیشن میں بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ پیئر گروپ میں ہم ایج فیلوز ہوتے ہیں، ہماری جو ایج ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، اس لیے ہماری مینٹیلٹی، ہماری تھنکنگ، ہمارا وے آف لیونگ، ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرے ہوتی ہیں، اس لیے جو انٹریکشن کا پروسیس ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. پیئر گروپ پرووائڈ ایڈولسنٹس فرسٹ میجر سوشلائزیشن ایکسپیرئنس آؤٹ سائڈ دی ریلم آف دیئر فیملی. فیملی سے ہٹ کر جو سب سے پہلی بار بچوں کو سوشلائزیشن سکھاتا ہے یا بڑوں کو بھی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا پیئر گروپ ہوتا ہے. اسٹڈیز ہیو شون دیٹ although friendship rank high in adolescents priorities that is balanced by the parental influence. کہ جب کوئی نوجوان ہو جاتا ہے تو اس کی جو دوستی ہوتی ہے اس کا سٹینڈرڈ زیادہ ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس انفلوئنس کے ساتھ ہی کنٹرول کی جا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک جو نوجوان بچہ ہے جس طرح کے اس کے دوست ہوں گے اسی طرح کی سوسائٹی کا وہ حصہ بن سکتا ہے. اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، اچھی ایکٹیویٹیز میں ہوں گے، اسٹڈی اچھی کرتے ہوں گے، تو بچے کا بھی جو انٹرسٹ ہوگا اسی طرح سے ہوگا. اور اگر ایک جو ٹین ایجر ہے وہ اس طرح کے دوستوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی ہے ان میں، جو کہ ایڈکٹیڈ ہیں، ایڈکشن میں انوالو ہیں، یا اور بھی دوسری ایمورل ایکٹیویٹیز کا شکار ہے، تو وہ بچہ بھی اسی طرح کی ہی یعنی کہ ڈیوینس سیکھے گا اور نارمز کے خلاف جائے گا، کلچرل ویلیوز کو فالو نہیں کرے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا پیئر گروپ ہو گیا اور یہ ہمارا سیکنڈ ایجنٹ آف دی سوشلائزیشن ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنل ایجنٹس. ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ہمیں سوشلائزیشن سکھاتے ہیں. The social institutions of our cultures also inform our socialization. Formal institutions like schools, workplace, and the government teach people how to behave in and navigate these systems. Other institutions like the media contribute to socialization by inundating us with the messages about norms and expectations. سوشل انسٹیٹیوشنس کیا ہیں؟ یہ بھی ہمارے کلچرز کا حصہ ہیں اور ہمیں سوشلائزیشن سکھاتے ہیں. فارمل انسٹیٹیوشنس میں کیا آ جاتے ہیں؟ جیسے اسکول ہے، ورک پلیس ہے اور حکومت ہے. یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے کسی بھی معاملات میں ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسرے انسٹیٹیوشنز میں جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ ہمیں اپنے لیول کی چیزیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا سکول. سکول کیا ہے؟
Most Canadian children spend about 7 hours a day, 180 days a year in school, which makes it hard to deny the importance of school has on their socialization. In elementary and junior high, compulsory educations amount to over 8,000 hours in classroom. Students are not only in school to study math, reading, science, and other subjects. They manifest the function of this system. School also serve as a latent function in society by socialization children into behaviors like teamwork, following a schedule, and using textbook. इसमें कनाडा की मिसाल दी गई है. आप कनाडा की मिसाल से समझें या पाकिस्तान की मिसाल से समझें. एक बच्चा हफ्ते में 6 दिन जाता है और एक दिन में मतलब सुबह 8 से दिन 12 या 1 बजे तक 4-5 घंटे के लिए भी स्कूल जा रहा होता है. तो वो एक हफ्ते के कितने बनते हैं और एक साल के कितने बनते हैं. और अब जब हम 12 साल या 14 साल की पढ़ाई में मुस्तकिल तौर पर स्कूल जा रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम डेली सोशलाइजेशन सीख रहे हैं. वहाँ पर ना सिर्फ हमें किताबें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है बल्कि वहाँ हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन भी सिखाया जाता है. मेरा ख्याल है एक स्कूल ही होता है जिसमें बच्चे की अच्छी परवरिश की जाती है, बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जाता है, उसकी जो नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म किया जाता है और उसमें पॉजिटिव चीज़ें उभारी जाती हैं. लोगों से कोऑपरेशन, लोगों के साथ ताउन, डीलिंग, ये सारी चीज़ें भी हमें स्कूल ही सिखाता है. स्कूल और उसके बाद हमारे जो कॉलेजेस होते हैं वो भी हमारी अच्छी तरबियत गाह के तौर पर काम करते हैं और इन्हीं से हम क्या सीखते हैं, इन्हीं से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं. स्कूल एंड क्लासरूम रिचुअल्स led by the teachers, serving as role models and leaders, regularly reinforce what society expects from our children. Sociologists describe this aspect of school as a hidden curriculum, the informal teachings done by school. वो कहते हैं कि एक स्कूल ही है जिसे हम क्या सीखते हैं, एक क्लासरूम है, एक टीचर्स है. वो क्या है, वो बच्चे का रोल मॉडल है, वो बच्चे को चीज़ें सिखा रहा है कि आपने किस तरह से अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को लेकर चलना है. वो कहते हैं कि ये स्कूल का हिडन करिकुलम है, ये वो निसाब है जो कि हम देख नहीं सकते, जो कि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये क्या है, ये हमारे स्कूल के निसाब में शामिल है कि एक टीचर ही है जो कि एक बच्चों को सिखा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्थ अमेरिका स्कूल हैव बिल्ट अ सेंस ऑफ कंपटीशन इनटू द न्यू ग्रेड्स are awarded and the way teachers evaluate students. Students learn to evaluate themselves within a hierarchical system as A, B, C, etc. students. However, different lessons can be taught by different instructional techniques. When children participate in relay race or a math contest, they learn that there are there are the winners and the losers in a society. When the children are required to work together on a project, they practice teamwork with other people in cooperative situations. Walls and Jennings argue that hidden curriculum prepares children for a life of conformity in the adult world. Children learn how to deal with bureaucracy, rules, exceptions, waiting their turns, and sitting still for hours during the day. The latent function of the competition, teamwork, classroom discipline, time awareness, and dealing with bureaucracy are the feature of the hidden curriculum. कि एक जो बच्चा होता है उसको मुख्तलिफ ग्रेड्स दिए जाते हैं. अगर वो एक काम अच्छा करता है तो ABCD ग्रेड दिए जाते हैं. बेसिक डिपेंड करता है वो किस तरह का काम करके है. एक बच्चा जब कोई गेम खेलता है तो उसमें विनर और लूज़र का कॉन्सेप्ट आता है, हार जीत का. एक बच्चे को स्कूल में 6 से 8 घंटे बिठाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि अपनी बारी पर बात करनी है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है. तो वो कहते हैं कि ये स्कूल का हिडन करिकुलम है. ये ऐसा करिकुलम है जो कि नज़र नहीं आता, जिसमें उसको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि उसने ब्यूरोक्रेसी को कैसे डील करना है और भी उसको किसी भी तरह से डिसिप्लिन और वक्त का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे डिसिप्लिन करना है. रोज़ एक ही वक्त पर एक ही टाइम पर स्कूल जाना है और उसी टाइम पर उसको छुट्टी होती है. School also socialize children by teaching them overtly about citizenship and nationalism. In the United States, children are taught to say the Pledge of Allegiance. Most districts require classes about US history and geography. वो कहते हैं कि अमेरिका में बच्चों को मतलब भाई नेशनलिज्म मतलब अपने भाई नेशनलिज्म सिखाया जाता है कि वो उनकी कौमियत क्या है और शहरियत क्या है, यानी कि वो
کس قوم سے بلونگ کرتے ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بلونگ کرتے ہیں اور کہاں کے شہری ہیں، نیو یارک کے شہری ہیں یا پھر مطلب جو بھی ان کی ریاست ہے اس کے شہری ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نیشنلز ہیں، وہ ان کے پاس اس کی قومیت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یو ایس کی ہسٹری اور جیوگرافی بھی پڑھائی جاتی ہے کہ امریکہ نے کس طرح سے آزادی حاصل کی، کس طرح سے وہ برطانیہ کی کالونی تھا، اور بعد میں امریکہ کو کس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بننے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی ہے۔ اس کے برعکس کینیڈا میں کیا ہوتا ہے؟ ان کینیڈا آن دی ادر ہینڈ critics complain the students to learn enough about national history, which undermine the development of a sense of the shared nation identity. Textbooks in Canada are also continually scrutinized and revised to up-to-date attitudes toward the different cultures in Canada, as well as the perspective on the historical events. Thus, children are socialized to a different nationals or world history than earlier textbook may have done. For example, information about the mistreatment of the First Nations more accurately reflect those events than in textbook of the past. In this regard, school educates students explicitly about the aspect of the citizenship important for being able to participate in modern heterogeneous culture. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں تو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ کینیڈا میں کیا ہوتا ہے؟ کینیڈا میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ کینیڈا میں ان کو صرف کیا پڑھا جاتا ہے؟ کینیڈا میں صرف ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی ثقافت کیسی ہے، آپ نے نئے نارمز کو کیسے سیکھنا ہے۔ وہاں پر صرف آپ کو شہریت سکھائی جاتی ہے کہ آپ کینیڈا کے شہری ہیں اور آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، سوشلائز ہونا ہے، اپنی نارمز سیکھنی ہے، اپنا کلچر سیکھنا ہے۔ دیٹس اٹس۔ ان کے جو کریکولم ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، ریوائز بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس میں جو اولڈ ہسٹری ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا سوشلائزیشن کا ٹاپک تھا۔ اس میں ہم نے آپ کو سوشلائزیشن کا انٹروڈکشن، میننگ، ڈیفینیشن، امپورٹنس اور ایجنٹس آف سوشلائزیشن پڑھایا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سوشلائزیشن تھرو دی لائف کورس۔ سوشلائزیشن کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، ایک ایسی چیز جس کو یعنی کہ آپ بچپن سے لے کر جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کی فیملی سکھاتی ہے، جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کو اسکولس کے اسٹوڈنٹ سکھاتے ہیں، جب آپ ٹین ایجرس ہو جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے دوست سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب آپ اس سے بھی یعنی کہ اگر آپ ایم این اے بن گئے ہیں تو آپ کا پارلیمنٹ سوشلائزیشن سکھاتے ہیں، اگر آپ سی ایس ایس کر کے پاس ہوئے ہیں، آفیسر لگ گئے تو آپ کو اسی اسٹینڈرڈ کی سوشلائزیشن سیکھنی ہوتی ہے۔ سوشلائزیشن ہر کلاس کی ڈیفرنٹ ہے، ہر طبقے کی ڈیفرنٹ ہے، ہر کسی کی الگ الگ ہے۔ سب ایک کی جتنے بھی سوشلائزیشن کے ایجنٹ ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اب ہم پڑھتے ہیں سوشلائزیشن تھرو دی لائف کورس۔ سوشلائزیشن کیا ہے؟ پوری زندگی سیکھنے والا طریقہ کار ہے۔ Socialization is not a one-time or even a short-term event. We are not stamped by some socialization machine as we move along a conveyor belt and thereby socialization once and for all. In fact, socialization is a lifelong process. وہ کہتے ہیں کہ سوشلائزیشن ایک طریقہ کار ہے، لائف لانگ پروسیس ہے، ایک ایسا طریقہ کار جس نے ساری زندگی چلنا ہے۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ مختصر وقت میں سیکھ سکیں، اور نہ ہی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو کسی مشین کے ساتھ مہر لگا دی جائے، ٹھپا لگا دیا جائے کہ آپ سوشلائزر ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ اینٹی سوشل ہیں تو آپ اپنی لائف کی کسی بھی سٹیج میں سوشلائز ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ سیکھیں گے تو آپ سوشلائز ہو جائیں گے۔ سوشلائزیشن کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھی سوشلائزیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ ادھر کی سن کر ادھر لگانے والے آپ کی فطرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کے غم بانٹنا، خوشیاں شیئر کرنا، اس طرح کی سوشلائزیشن جو ہے جو پازیٹیو ہو، جو کہ آپ کے معاشرے میں آپ کا ایک اچھا کردار دکھائے، اس طرح کی سوشلائزیشن ہمارے لیے بطور انسان ہمارے معاشرے میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب دوبارہ اس میں کس کی مثال دی گئی ہے؟ کینیڈا کی۔
In Canada, socialization throughout the life course is determined greatly by age, norms, and time-related rules and regulations. As we grow older, we encounter age-related transition points that require socialization into a new role, such as becoming school age, entering the workplace, or retiring. For example, Canada government mandates that all children attend school. Child labor laws, enacted in the early 20th century, nationally declared that childhood be a time of learning, not of labor. In countries such as Niger and Sierra Leone, however, child labor remains common and socially acceptable, with little legislation to regulate such practices. وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں سوشلائزیشن کیا ہے. سوشلائزیشن ایک مطلب ٹائم ریلیٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں. اپنے وقت کے حساب سے اسی لحاظ کی اسی مقام کی سوشلائزیشن سیکھنی ہے. اگر آپ کی اسکول گوئنگ عمر ہے، اگر آپ 5 سال کے ہیں تو پھر آپ کو اسکول کے مطابق سوشلائزیشن سیکھنی ہے. اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، تو آپ کو ورک پلیس کے مطابق سوشلائزیشن سیکھنی ہے. کینیڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو بچہ اسکول میں داخل ہوگا وہ اسی کے مطابق سوشلائزیشن سیکھے گا. اگر آپ کی ریٹائرنگ ایج ہے تو آپ ریٹائرنگ ایج کی سوشلائزیشن سیکھیں گے. اور جو چائلڈ لیبر لاز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. لیکن کچھ ملک جیسے کہ نائجر اور سیرا ایسے ہیں جہاں پر چائلڈ لیبر کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے متعلق قانون بھی ہیں. Many of life's social expectations are made clear and enforced on cultural level. Through interaction with others and watching others interact, the expectation to fulfill role become clear. While in elementary or a middle school, the prospect of having a boyfriend or a girlfriend may have been considered undesirable. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ واضح ہوتی ہیں کسی بھی کلچر میں. ہر کلچر میں ہر ایک چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پر آپ کو اسی کے مطابق اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. اس میں مختلف طرح کی انٹریکشن سے اور دوسرے لوگوں کے کو دیکھ کر ان کے مطلب بھائی آپ اپنا کردار واضح کرتے ہیں، آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری یا مڈل اسکول میں اگر آپ کا بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے تو یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. کہ اگر آپ کا مڈل یا ایلیمنٹری اسکول ہے تو آپ کو اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے بجائے ریلیشن شپ پر فوکس کرنے کے. The socialization that takes place in high school changes the expectations by observing the excitement and importance attached to dating and relationship within the high school social sense. It quickly becomes apparent that one is now expected not only to be a child and a student, but a significant other as well. وہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، مطلب بھائی آپ ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایلیمنٹری مڈل اسکول میں نہیں ہیں، آپ ہائی اسکول میں آ گئے، تو اب آپ صرف اسٹوڈنٹ یا بچے نہیں ہیں بلکہ اب آپ ایک پورے انڈیویجولز ہیں. آپ کی اپنی شخصیت ہے اور اب آپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن جوڑ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. Graduations from formal education, high school, vocational school or a college involve socialization into a new set of expectations. اگر آپ مطلب کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، لائک آپ ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں تو آپ کا ایک واضح مستقبل ہے. جیسے آپ LLB کر رہے ہیں تو آپ کی جو ڈگری ہے اس کی بیسس پر آپ کا فیوچر ہے. تو آپ اپنے ڈگری ہولڈر کے ساتھ سوشلائزیشن ہو سکتی ہے آپ کی. اس لیول پر آ کر جب آپ کو ایک واضح سمت، واضح ڈائمنشن مل گئی ہے تو اس لیول پر آ کر جو سوشلائزیشن ہے اس کو سیکھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی مطلب اس مختصر یہ کہ آپ کی ہر سٹیج کی سوشلائزیشن الگ ہے. اب سکول کے وقت میں اگر کوئی بچہ ریلیشن بنانا چاہے تو وہ ایک بچہ ہے جس کو صرف اس وقت بیسک نارمز سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک ریلیشن سمجھنے کی. اس طرح سے مڈل اسکول میں بھی آپ کو اسٹڈی پر ہی دھیان ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہائی اسکول میں بچوں کے میں میچورٹی آ جاتی ہے اور اس سے اوپر جب آپ کوئی ٹیکنیکل ڈگری کر رہے ہوتے ہیں یا آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں
تو آپ بالکل اپنی ایڈلٹ ایج میں ہوتے ہیں، آپ ٹین ایج کا پیریڈ گزار چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سٹیج پر جو سوشلائزیشن ہے، جو سوشل انٹریکشن ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ ہر معاشرے میں قابل قبول اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایجوکیشنل ایکسپیکٹیشن vary not only from culture to culture but from class to class. While middle or upper class families may expect their daughters or a son to attend a 4-year university after graduating from high school, other families may expect their child to immediately begin working full time, as many within their family have done before. جو مطلب بھائی امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا بچہ ہے وہ مزید ایجوکیشن حاصل کرے، مزید علم حاصل کرے، مزید تعلیم پڑھے، 4 سال کی ڈگری سے ڈگری لے اور پھر جو بھی کرنا ہے کرے۔ اس کے برعکس جو پور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پڑھائی سے نکلے فوری طور پر کمانا شروع کر دے۔ تو ہم نے اس ٹاپک میں کیا پڑھا؟ ہم نے آج کے ٹاپک میں پڑھا ہے سوشلائزیشن۔ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سوشلائزیشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اپنا کلچر سیکھنا، اپنے نارمز کو سیکھنا، جس طرح کا وقت اور حالات ہے اسی کے مطابق ایکشن کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سوشلائزیشن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے حساب سے چلتی رہتی ہے۔ آپ ساری زندگی سوشلائز ہوتے رہتے ہیں، مطلب آپ پہلے پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کی فیملی اس کو سوشلائز کرتی ہے، پھر جب وہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو اس کے جو اسکول کے فرینڈز ہوتے ہیں اور جو ٹیچر ہوتا ہے بطور رول ماڈل اس کو سوشلائز کرتا ہے۔ پھر وہ جب اس سے بڑا ہوتا ہے، ٹین ایجر ہو جاتا ہے، تو اس کا جو پیئر گروپ ہوتا ہے، اب یہ جو پیئر گروپ ہے وہ اس کا مطلب فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ہم خیال جو دوست ہیں، اور یہ پیئر گروپ صرف مطلب ٹین ایج میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ساری زندگی اس کا پیئر گروپ چلتا رہتا ہے کہ اس کے جو ہم اثر ہم خیال لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے، ایون ٹینڈر ایکسٹریم ایج میں بھی پیئر گروپ ہمیں سوشلائز کرتا رہتا ہے۔ تو سوشلائزیشن کیا ہے؟ سوشلائزیشن ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، ایک بیہیویئر ہے جو کہ کوئی انسان کسی بھی سٹیج میں سیکھ سکتا ہے، اور ایک معاشرے کی بقا کے لیے، ایک معاشرے کے رہنے کے لیے سوشلائزیشن موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ارسطوٹل نے کہا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، ہی کین ناٹ لیو الون، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، لہٰذا انسان کو اپنے معاشرے میں اپنے آپ کے برقرار رکھنے کے لیے ہر صورت سوشلائزیشن سیکھنی پڑتی ہے اور سوشلائز ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے آپ کو سوشلائزیشن کا انٹروڈکشن، میننگ، ڈیفینیشن، امپورٹنس اور ایجنٹس آف سوشلائزیشن ود ایگزامپل سمجھایا، اور آخر میں نے آپ کو سمجھایا کہ سوشلائزیشن لائف لانگ پروسیس ہے۔ آپ اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج میں کسی بھی وقت سوشلائزیشن سیکھ سکتے ہیں اور آپ خود کو سوشلائز کر سکتے ہیں۔ سوشلائزیشن کیا ہے؟ ایک بیہیویئر ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک ایجوکیشن ہے، اور یہ آپ کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنے معاشرے میں ایکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہر جو سچویشن ہوتی ہے اسی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سوشلائزیشن ہونا پڑتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی بات ہو، سمجھ نہ آئی ہو، آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کیجیے، اور مزید بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس پیپر پر کون سی ویڈیو چاہیے۔ کمنٹس میں آپ کی سجیشن سے ہم اپنے لیکچرز کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔